امت کا ایک جہاز ہے، ساری امت سوار ہے، آقا بھی سوار ہے۔ ہم آقا کو اپنے جیسا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ارے ہم سب بیٹھے ہیں رب تک جانے کے لیے، آقا بیٹھے ہیں لے جانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، آقا بیٹھے ہیں پہنچانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں بخشے جانے کے لیے، وہ بیٹھے ہیں ہمیں بخشوانے کے لیے۔ ہم ایمان لا کر بیٹھے ہیں، وہ ایمان دے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ وہ رب سے اختیار لے کر بیٹھے، ہم ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، اسی لیے پار لگ رہے ہیں۔ جو ان کا نہیں ہوتا رب تک پہنچتا۔ بہرحال یہ بات آئی تھی درمیان مسند احمد میں حدیث پاک موجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اونچی شفاعت کے معنی بخشوانا، اچھا سفارش۔ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی۔ جو کہتے ہیں نبی نہیں کرے گا ان کو سنا رہا ہوں، کیوں کہلوایا آپ سے، میرا مقصد ہوتا ہے توجہ دلانا۔ آج بہت ہے شور کرنے والے نبی نہیں بخشوائیں گے، نبی تو خود بخشے جائیں تو بڑی بات۔ ایسے بکواس کرنے والوں کو بتا دو تمہیں تمہارے لیے شفاعت نہیں، کیوں؟ میرے نبی نے فرما دیا میری شفاعت حق ہے، میری شفاعت، مگر اس کے لیے جو ایمان رکھے، اس کے لیے نہیں جو ایمان نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ جو میری شفاعت مانتے ہیں انشاءاللہ انہیں بخشش ملے گی، سفارش ملے گی۔ تو یہ جو انکار کرتے ہیں نا، ان کو ذرا سنا رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک، مگر فرمایا روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے اور ایک افطار کبیر، جب بڑا افطار یعنی رب سے ملاقات ہوگی اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ فرمایا روزہ دار کے منہ سے بھوکا رہنے کی وجہ سے جو بو بن جاتی ہے، اس کے منہ میں محسوس ہوتی ہے یا آتی ہے، لوگوں کو پسند نہیں، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے لیے بھوکے رہے ہو نا۔ ایک تو ہوتی ہے نا منہ کی بو، نسوار، سگریٹ یا ویسے صاف نہ کرنے کی وجہ سے، وہ نہیں، یہ بھوکا رہنے کی وجہ سے جو بنتی ہے وہ بو مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیہقی میں روایت موجود کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی، جو بھی جائز دعا کرے ضرور قبول۔ اونچی طریقہ کیا ہے؟ ایک تو وہ عربی کے الفاظ ہے نا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطر، یہ آپ نے یاد کی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ کرنی کھجور کھا کے کرنی چاہیے، روزہ کھول کے کرنی چاہیے۔ روزہ کھولنے سے 5-10 منٹ پہلے دعا شروع کر دیا کرو، نیک دعائیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بیہقی میں روایت موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا، یعنی جس سے بچنا تھا بچا، جو کرنا تھا وہ کیا، تو اس کے گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بیہقی میں حدیث موجود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نبی پاک نے فرمایا میری امت کو 5 باتیں ایسی ملیں جو پہلی کسی اور امت کو نہیں ملی، پہلی کسی اور امت کو۔ رمضان تو ملا ان کو، مہینے تو تھے شروع سے، مگر ان کو یہ 5 باتیں نہیں ملی۔ پہلی بات، دھیان سے سننا،
ایک ایک بار بولوں گا، دو دو بار نہیں بولوں گا. اب دیکھتا ہوں کس کی یادداشت کتنی اچھی ہے. پھر میں 5 اکٹھی پوچھوں گا. دھیان سے سننا. پہلی بات، پہلی رات جس پر نظر ہو گئی اس پر عذاب نہیں ہوگا. دوسری بات، منہ کی بو مشک سے بہتر اللہ کے نزدیک. تیسری بات، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. چوتھی بات، جنت کو حکم ہوتا ہے تیار ہو جا. پانچویں بات، آخری رات پورے مہینے کے برابر بخش دیے جاتے ہیں. روزانہ 10 لاکھ کی بخشش، آخری رات سب کی بخشش. سناؤ مجھے میں نے 5 باتیں کیا سنائی ہیں. پہلی رات نظر اچھا ہے، منہ کی بو 2، فرشتے استغفار 3، جنت سجائی گئی 4. واہ، چلو مل ملا کے کام چل گیا. کسی کو ایک یاد، کسی کو دوسرا. یہ آپ کے ذرا ذوق بڑھانے کے لیے میں نے ایسا کیا. یاد کرو، یہ انعام ہے. سنو، اب یہ حدیث ہر سال سنتے ہو، میں پھر سنا رہا ہوں. ہر سال سنتے ہیں اور ہر سال سناتا ہوں. میں بھی اور آپ بھی سیکھتے کیا ہیں یہ نہیں معلوم. پھر سن لو، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. مشکات شریف میں حدیث موجود، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب تشریف لائے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. کیا فرمایا؟ آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کرام کا طریقہ ادب والا تھا. یہ نہیں کیا ہو گیا، خیریت ہے، وہ ایسے نہیں. حضور آج آپ نے آمین فرمایا، پہلے کبھی نہیں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین ثم صعد فقال آمین. فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور آ کر 3 باتیں کی. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے بات کی. دوسری پر بات کی، تیسری پر. تو میں نے ان کی دعاؤں پر آمین کہا. اب میں وہ دعائیں سنا رہا ہوں. فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے کہا بعدا، وہ شخص دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین کا مطلب ایسا ہی ہو، یا اللہ ایسا ہی کر دے. انگلش والے کہتے ہیں سو بی اٹ، ایسا ہی ہو. امام صاحب کہتے ہیں نا یا اللہ سارے بیماروں کو شفا دے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین. یہ دعا ہے. آمین بھی حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے. اللہ فرماتا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. تو آمین کہنا کیا ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں جس دعا میں کوئی ذرا سخت الفاظ ہوں اس کو آپ بد دعا کہہ دیتے ہیں. عربی میں یہ لفظ نہیں ہے. جس میں کوئی عذاب سنایا گیا ہو یا کوئی ایسی وعید کی بات کی گئی ہو، آپ کے یہاں اردو میں اس کو بد دعا کہتے ہیں. چلو آپ کے سمجھنے کے لیے بات کر دوں. جبریل امین کی بد دعا کیا کم کہ اس پہ رسول امین نے آمین کہہ دی. کوئی اللہ والا کہہ دے تو آپ ڈر جاتے ہو، یار اس کے منہ سے نکل گیا، ایسا ہو ہی نہ جائے. اور یہاں کون کہہ رہا ہے؟ رسول فرشتہ جبریل امین وہ کہہ رہا ہے، اور اس پر نبیوں کے سردار کیا فرما رہے؟ آمین. کوئی شک رہ گیا اس دعا کی قبولیت کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور محنت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا. اب کہہ بھی رہے ہو، سوچو. کراچی والوں، روز لاشیں گر رہی ہیں اور تماشا ہو رہا ہے. ذات پات قوم برادری کا جھگڑا، حرام کام پر بتہ دو، بتہ نہیں دیتے تو دکان جلا دیتے ہیں، لڑکی اٹھا لیتے ہیں. یہ تمہارے شہر میں ہو رہا ہے نا؟
ذات پات کے